اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جبر اور اختیار کے بارے میں۔ چھٹا درس جو بحث عدل کے بارے میں چل رہا تھا وہ شروع کیا تھا کس کے بارے میں؟ جبر و اختیار کے بارے میں۔ اس کی توضیح دی تھی۔ جبر یعنی یہ ایک عقیدہ ہے۔ اب آپ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جبر اور اختیار کا خدا کی عدالت سے کیا تعلق ہے؟ جبر اور اختیار کا خدا کی عدالت سے کیا تعلق ہے؟ جبر و اختیار کا عدالت سے یہ تعلق ہے کہ وہ لوگ جو جبر کے قائل ہیں، جو جبر کا اعتقاد رکھتے ہیں، جبر کا اعتقاد رکھتے ہیں یعنی نصرت فاطمہ، وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، انسان اپنے کاموں میں، اسے کوئی اپنے کاموں میں اختیار نہیں ہے، اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے، انسان مجبور ہے صرف۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نہیں، انسان اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے، مختار ہے، اختیار رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا عدل سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ عدل خدا کی عدالت سے یہ تعلق ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان مجبور ہے تو پھر جنت اور جہنم کا مسئلہ ہی غلط ہے، پھر جنت اور جہنم کا مسئلہ ہی غلط ہے۔ اب جب اگر انسان مجبور ہے تو ایک انسان گناہ کر رہا ہے تو سمجھو مجبور ہے وہ، ایک انسان نیکیاں کر رہا ہے تو مجبور ہے وہ، تو جو کام مجبور میں ہو رہا ہے اس پہ جزا اور سزا کس بات کی؟ اس پہ جزا اور سزا کس بات کی؟ ایک انسان کو اگر اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے کیونکہ تو نے گناہ کیے ہیں تو وہ شکوہ نہیں کرے گا، پروردگار تو عادل ہے، تو خود بتا کہ جب میں مجبور تھا گناہ کرنے پہ تو پھر مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ میں مجبور تھا۔ سوال اٹھے گا نہیں اٹھے گا خدا کی عدالت پہ؟ جی اٹھے گا۔ جی، تو یہی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا شروع میں بھی، اشاعرہ ایک گروہ ہے، اہل سنت کا ایک گروہ ہے کہ جو حسن قبح عقلی کا بھی انکار کرتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے بعض چیزوں کو اچھا ہونا سمجھ سکے یا برا ہونا سمجھ سکے، بس دین نے اچھا کہہ دیا جس چیز کو وہ اچھی ہے، جسے برا کہہ دیا وہ بری ہے، نہیں تو ہمارے بس کی نہیں ہے سمجھنا۔ یعنی ان کے کہنے کے مطابق انسان کا خود کی روح، خود کا ضمیر یہ نہیں بتا سکتا کہ چوری بری چیز ہے۔ اسلام نے کہا ہے چوری بری چیز ہے تو ہی اسے معلوم ہے بری، یہ غلط بات ہے بالکل۔ کون کہہ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں انسان خود سے سمجھ جاتا، خود سے اسے پتا ہے، اسلام نے یا دین نے اسے بتایا ہو نہ بتایا ہو، خود سے پتا ہے اسے کہ ہاں بھائی بہت سی چیزیں بری ہیں، کسی کا حق مارنا برا کام ہے، چوری کرنا برا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سے خدا کی عدالت کا انکار کرتے ہیں۔ خدا کی عدالت کا اصلا خدا کو کہتے نہیں، خدا عدالت کا کوئی بات ہی نہیں۔ خدا اگر چاہے تو گناہ گار کو بھی جنت میں ڈال سکتا ہے، اور جیسے دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہماری کوئی چیز ہوتی ہے ہم اسے جیسے چاہے ویسے یوز کرتے ہیں، ایسے یہ کائنات خدا کی ہے، وہ جیسے چاہے یوز کرے، وہ گناہ گار کو جنت میں ڈال دے، نیکوں کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ بتائیے ہے نہیں یہ مذہب کا خیز بات نہیں ہے؟ یہ جی بالکل مذہب کا خیز بات ہے، یہ بالکل ہی بے عقل لوگ ہیں وہ لوگ کہ بالکل ایسے کیسے کر دے گا بے خدا۔ پھر اس کے بعد بات یہاں تک آئی کہ اگر ہم جبر کو مان لیں کہ خدا مثلا انسان مجبور ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اگر گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے پہاڑی علاقے میں، سڑک روڈ جو ہے وہ پہاڑ کے نزدیک ہے، اوپر سے پتھر گر جائے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، تو اس پتھر میں اور وہ انسان جو اسے جان بوجھ کے جان سے مار دے، اس پتھر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا یہ نہیں ہے بھائی پتھر اپنا قوت جاذبہ سے مجبور ہو کر اڑپ کے آ کے اس کے اوپر گر کے وہ مر گیا۔ ادھر انسان بھی مجبور، اگر مان لیں کہ مجبور ہے تو اس پتھر میں اور اس انسان میں فرق ہی کیا ہے؟ یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، پریکٹیکلی زندگی میں سارے مختاروں والے کام کرتے ہیں یہ۔ ابھی آپ ان کے کچھ نقصان پہنچا دیجئے ان کو، فوراً عدالت پہنچ جائیں گے، وہ مقدمہ لے کے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا؟ تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب انسان مجبور ہے تو پھر آپ مجھے عدالت میں کس لیے لائے ہو؟ مجھ میں اور اس پتھر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا غلطی؟ جی ابھی اگر ان کے ساتھ یہ حادثہ اوپر پتھر گرنے سے ہو جائے تو اس کے رشتہ دار کیا پتھر کو عدالت میں لے جا کے کھڑا کرتے ہیں؟ پتھر کو مائی لارڈ
اس پتھر نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کر دیا اوپر سے گر کے اور وہ مر گئے، اسے سزا ملنی چاہیے. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں. تو اگر انسان مجبور ہے تو پھر وہی پتھر جیسا ہی ہے، پھر اس کو کیوں عدالت میں گھسیٹتے ہیں یہ لوگ؟ اسے بھی عدالت میں نہ گھسیٹیں کہ اس نے ہمارے رشتہ دار کو مار دیا. کیوں؟ کیونکہ پھر جب اگر آپ مانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے تو پتھر میں اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، یہی لوگ پریکٹیکلی زندگی میں آ کے ثابت کرتے ہیں کہ انسان مختار ہے. بھائی جزا اور سزا کا تعلق کب ہے؟ جب انسان اپنے اختیار سے کوئی کام کرے. اچھا کام کرے گا اختیار سے تو جزا ہے، برا کام کرے گا تو سزا ہے. جب دنیاوی قانون اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ اگر کوئی برا کرے گا تو اس کی سزا ملنی چاہیے، اسے عدالت میں پہنچا دیا جائے گا. تو قیامت میں جنت اور جہنم کس لیے رکھے گئے؟ اس لیے تو رکھے گئے ہیں کہ بعض لوگ بہت سے گناہ کر کے دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں، لہذا انہیں وہاں پہ نہیں بچنے کو ملے گا. اب یہ بتائیے اگر انسان مجبور ہوتا اپنے کام کرنے میں اور اس قیامت میں پھر اسے اللہ جہنم میں ڈالے تو خدا کی عدالت کے خلاف ہے نہیں یہ بات؟ کہے گا نہیں کہے گا خدا تو عادل ہے، بتا میں تو مجبور تھا پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ میں تو مجبور تھا کہ گناہ کروں، اور یہ انسان مجبور تھا کہ نیکیاں کرے، تو اسے جنت میں کس حق سے ڈالا جا رہا ہے اور مجھے جہنم میں کس حق سے ڈالا جا رہا ہے؟ پھر یہ بات طے ہوئی. پھر یہ ہوا کہ اچھا یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جبر کو مانتے ہیں، یہ اصلاً یہ جبر کا عقیدہ آیا کہاں سے؟ جبر کا عقیدہ یہ آیا کہاں سے؟ یہی بتا رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ بعض ٹائم یہ فکر کرتا ہے کہ معاشرہ میں انسان ایک غلط معاشرے میں پلا اور وہ غلط بن گیا، تو یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے یا تربیت ماں باپ نے غلط کی، وہ تربیت سے مجبور تھا کہ برا بنے، وہ اس ماحول سے مجبور تھا کہ وہ برا بنے، سیاسی کچھ جبر تھے اس کی وجہ سے مجبور تھا یہ کام کرے، فلاں چانس چیز سے مجبور تھا. تو ہم نے کیا جواب دیا اس کا؟ کہ اگر انسان یہی طے ہے کہ غلط معاشرے میں رہ کے غلط ہونا ہی پڑے گا اسے، تو پھر دنیا میں انقلاب کیسے آ گئے؟ دشمن کے خلاف لوگوں نے انقلاب کیسے برپا کر دیا؟ اس کا مطلب ظلم کے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی پھر بھی آخری فیصلہ انسان کا ہی تھا کہ وہ برا بنے یا اچھا بنے، ورنہ تو زندگی پر غلامی کرتے رہتے انگریزوں کی ہندوستانی ہم لوگ. انقلابی برپا نہ ہوتا. بھائی اگر مجبور تھے ہم حالات سے ماحول سے تو غلام ہی رہنے چاہیے تھے، اگر مجبور ہوتے تو مختار نہ ہوتے تو. پھر بھی کوئی کھڑا ہوا نہیں انقلاب کے لیے؟ خمینی صاحب کھڑے ہوئے انقلاب کے لیے؟ نہیں. امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے انقلاب کے لیے؟ نہیں. اگر معاشرہ خراب معاشرہ کسی کے خراب ہونے کی وجہ ہے تو پھر انقلاب ہی نہیں آنا چاہیے تھا دنیا میں کوئی. یا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کتنے گندے گھرانے میں اچھے انسان تربیت پا کے نکل جاتے ہیں. سارے برے لوگ ہیں، ایک انسان اچھا بن کے نکل جاتا ہے وہاں سے. اور اس کا الٹا بھی کتنا اچھے اچھے خاندان، کتنے اچھے اچھے ماحول ہونے کے باوجود بعض لوگ کتنے گھٹیا اٹھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج، یہ معاشرہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے برا بننے کا سبب بن جائے، لیکن یہ علت تام نہیں ہے، پورے کا پورا یہی سبب نہیں ہے، سارا کا سارا یہی سبب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان برا بن گیا. اس کے بعد بھی انسان کو اختیار تھا کہ وہ اچھا بن سکتا تھا. یہ یہی پہ بات چل رہی تھی. لہٰذا ان مواقع کو، یہ جو ماحول کا جبر اور سیاست کا جبر، یہ سب جو ہیں یہ علت تامہ سے ہمیں الگ کرنا ضروری ہے. یہ علت تامہ نہیں ہے، علت ناقصہ ہے. ٹھیک ہے ممکن ہے یہ حالات، یہ چیزیں انسان کے لیے برا بننے کا سبب بن سکتی ہوں، لیکن یہی نہیں ہے سبب بننے کا وجہ، یہی نہیں ہے وجہ انسان کے برا بننے کا. پھر بھی انسان کو اختیار تھا کہ تو وہاں سے اچھا بن کے نکل جائے. یہی دلیل ہے کہ بہت سے افراد جو غیر مہذب خاندان ہیں، بدتمیز بد اخلاق خاندان ہیں، یا پست ماحول میں جو لوگ پرورش پاتے ہیں، یا وراثت کے اعتبار سے غیر مناسب مسائل کا وہ سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے الگ صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں بعض لوگ. یہاں تک کہ بہت سے یہی افراد اس قسم کے ماحول اور معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اسے بدل کر رکھ دیتے ہیں. ورنہ اگر یہ ضروری ہو کہ تمام انسان ماحول، کلچر اور زمانے کی ہوا اور اس کی اتباع اس کے تابع ہوتے کہ بھائی جیسا ماحول ہے اس کی اتباع کرنی پڑے گی، ہمیں ایسا ہی بننا پڑے گا، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا. انقلاب ہوئے بتا رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف، بدتمیزیوں کے خلاف، بد اخلاقیوں کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ماحول مجبور نہیں کرتا انسان کو برا بننے کے لیے. ٹھیک ہے وجہ بن سکتا ہے لیکن پوری علت وجہ نہیں ہے. پھر بھی انسان کو اختیار ہے کہ وہ اچھا کرے برا بنے.
تمام افراد ماحول کی اتباع کرتے ہوئے نیا اور جدید ماحول پیدا کرنے سے عاجز، قاصر یعنی عاجز ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو سب انسان مجبور ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں ایسا کرنے سے، ماحول کو بدلنے سے. لیکن یہ سب بدلتے ہیں ماحول، انقلاب برپا کرتے ہیں. یہ سب چیز بتا رہی ہے کہ غلط ماحول علت تامہ نہیں ہے کسی کے برا بننے کی، پورا مکمل سبب نہیں ہے اس کے برا بننے کا. اب دیکھیں مذکورہ بالا جو اوپر تمام گفتگو کی گئی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام جو مذکورہ عوامل ہیں، جو ذکر کیے گئے عوامل اور اسباب ہیں، ماحول کا جبر، تربیت کا جبر وغیرہ، وراثت کا، یہ سب ان عوامل میں سے کوئی بھی عامل تقدیر ساز نہیں ہے. تقدیر نہیں بنا دیتا کوئی بھی. غلط ماحول میں اگر ہمیں تو اس نے تقدیر لکھ دی ہماری کہ ہم غلطی ہوں گے، نہیں، بلکہ صرف مواقع، ہاں البتہ موقع فراہم ضرور کرتے ہیں. یہ غلط ماحول ہے تو آپ کے لیے موقع ضرور فراہم کرے گا غلط بننے کے. اپنا نصیب دراصل انسان کا اپنا ارادہ اور مستحکم ارادہ بناتا ہے. انسان کا ارادہ جس سائڈ مضبوط ہوتا چلا جائے گا وہاں پہ بنتا چلا جائے گا. اگر برائی میں اس کا ارادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے وہ برا بنتا چلا جائے گا، اور اچھائی میں اس کا ارادہ مضبوط بنتا ہے وہ اچھا بھی بن جائے گا غلط ماحول میں رہ کے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے اپنے اندر ایک، ابھی آپ میں نے مثال یہ دی تھی، جیسے ابھی نصرت فاطمہ آپ کو اندر سے فیل ہو رہا ہوگا کہ میں ابھی کلاس کو لیفٹ کر سکتی ہوں، میری مرضی ہے. کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں؟ کر سکتے ہیں. کر سکتی ہیں. جی. پھر بھی آپ کلاس میں، تو کیا کلاس میں آپ مجبوری میں ہیں؟ نہیں، اگر انسان مختار مجبور ہے. ہوتا تو آپ کو کلاس میں ہی رہنا تھا، لیفٹ نہیں ہو سکتی تھی جی. آپ. لیکن آپ اندر سے فیل کر رہی ہیں کہ میں لیفٹ ہو سکتی ہوں، میری مرضی ہے. جی. تو یہ ہر انسان جب یہ، اور یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے بات، یہ فطری چیز ہے کہ انسان ہر کوئی فیل کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے اپنے کاموں میں. اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ ہم ایک انتہائی گرم موسم میں خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا عزم کریں. کتنا سخت اور گرم موسم ہے، رمضان ہے، اللہ نے کہا ہے کہ روزہ رکھو، تو ہم رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ مجبور ہیں کہ ہم روزہ رکھنے پہ؟ چھوڑ بھی سکتے تھے جبکہ ہمارے وجود کے تمام ذرات پانی کی تمنا رکھتے ہیں گرمی میں کہ ہمیں جسم کے ہر حصے کو پانی چاہیے. لیکن ہم خدا کی اطاعت میں ان سب چیزوں کی پرواہ تک نہیں کرتے، جبکہ ایک دوسرا شخص ممکن ہے کہ حکم خدا کو سننے کے باوجود روزہ نہ رکھے. ہے ایسا ہے نہیں؟ ہے کیا ہوتا؟ ہاں ہے بھی، اور کرتے بھی ہیں ایسے لوگ. جی کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ مجبور ہوتا، اللہ نے کہا روزہ واجب ہے، اگر وہ مجبور ہوتا تو اسے رکھنا پڑتا روزہ. لیکن کتنے لوگ بے روزہ ٹہلتے پھرتے ہیں رمضان میں. اب ان کے لیے جزائے سزا رکھی گئی ہے. مجبور ہوتا تو رکھتا، اگر اللہ نے، تو وہ بھی نہ رکھتا جس نے رکھا ہے. اگر نہ رکھنا مجبور کر یہ ہوتا کہ انسان مجبور ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ بھی نہ رکھتے. وہ الگ کی بات ہے، وہ فقہی مسائل پہ کہاں چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان تمام اسباب کے باوجود، یہ تمام علت اور سبب کے باوجود، انسان کے پاس عزم اور ارادہ جیسی ایک چیزیں ہیں اس کے پاس کہ وہ ان کے ذریعے اپنا مقدر خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. نمبر 3، سچ تو یہ ہے کہ جبر اور اختیار کا مسئلہ روز اول سے، شروعات سے ہی، ابتداء اسلامی سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کا سبب بنتا رہا ہے. غلط فائدہ یہ لوگ پتہ ہے پروپیگنڈا کون لوگ پھیلاتے ہیں کہ انسان مجبور ہے؟ جو لوگوں کو اوپر زبردستی حکومت کرنا چاہتے ہیں، ظلم و تشدد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں بیٹھا دیتے ہیں جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، انسان تو مجبور ہے. اگر ہم آپ کو اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے. تو تاکہ باقی لوگ یہ سوچ کے ہاں جی اللہ کر رہا ہے، مجبور ہے، لہٰذا کوئی انقلاب ہی برپا نہ کرے، لہٰذا کوئی، یہ ایسے لوگ فکر پھیلاتے ہیں یہ کہ انسان مجبور ہے. سچ تو یہ ہے کہ جبر اور اختیار کا مسئلہ پہلے دن سے آج تک کثرت سے غلط فائدہ اٹھانے کا سبب بنتا رہا ہے. اطراف کے، آپ اپنے آس پاس کے، اور قسم قسم کے اسباب کا سلسلہ، یہ سب جبر اور انسان کے ارادے کی آزادی کی نفی، کہ انسان ارادے میں آزاد ہے، اس کا انکار کرنا، یہ اس عقیدے کی تقویت کے لیے مؤثر کردار ادا کرتا رہا ہے. اور ان میں سے کچھ یہ ہیں جیسے سیاسی اسباب ہیں کہ جو یہ اس طریقے سے بہت سے جابر اور ستمگر حکام، حاکم، بادشاہ، وہ ضروریات سے جو محروم لوگ ہیں کہ بھائی کسی کو کچھ مل نہیں رہا ہے، اور مظلوم لوگوں کے دلوں سے انقلاب کا شعلہ جو ہے
بھائی مظلوم لوگ جب ضابطہ ظلم جھیلتے رہتے ہیں تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم ویسے بھی بھوکے مر رہے ہیں تو کیوں نہ انقلاب برپا کریں, مرنا تو ایسے بھی اور بس بھی ہے, تو کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ جابر لوگ, ظالم لوگ, ان کے دلوں میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو انقلاب کا شعلہ ہے اس کو مٹا دیا جائے, اس کے لیے یہ پھیلاتے ہیں کہ بھئی یہ خدا کر رہا ہے, انسان تو مجبور ہے, تاکہ یہ لوگ ہاں یہ سوچ کے خاموش ہو کے بیٹھے رہے کہ اللہ کر رہا, ہم تو مجبور ہیں. اور اب پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ انقلاب کا شعلہ ان سے مٹا کر اپنے ناپسندیدہ, برے اور ناقابل اور قابل نفرت اور نفرت کے قابل جو حکومت ہے اس کو دوام بخشنے کے لیے لگاتار ہم حکومت کرتے رہیں. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, ہمیشہ اس فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش میں مصروف رہے ہیں پہلے دن سے کہ ہم بے اختیار ہیں, ہم جو ظلم کر, ہمیں تو اللہ نے بٹھایا ہے حکومت پہ آپ لوگوں کے لیے, اور ہم جو ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ کر رہا ہے, ہم تھوڑے, ہم تو مجبور ہیں اور آپ بھی مجبور ہو ایسے ہی رہنے پہ. تو یہ کیوں پھیلاتے ہیں, تاکہ یہ لوگ انقلابی برپا نہ کر سکیں. ہمارے پھر کیا پھیلاتے ہیں, یہی پھیلاتے ہیں باتیں کہ ہماری تقدیر, ہماری قسمت کا تاریخی جبر ہمارے حال کا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جبر, اس مجبوری نے, اس جبر نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے کہ یہ ہماری قسمت اس کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی امیر ہے یا کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو یہ قضاء و قدر کا حکم یہ تاریخ کے جبر کی وجہ سے, ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ کبھی آپ سوچیں, کبھی آپ ہمارے خلاف انقلاب برپا کرنے لگے, یہ ایسے لوگ کرتے ہیں. واضح ہے کہ اس قسم کا طرز فکر, اس طریقے کی سوچ کس حد تک انقلابی فکروں کو بے حس کر سکتا ہے, یعنی کتنا بے حس کر سکتا ہے انقلاب کو, بہت کچھ. انسان یہ سوچ کے, جو لوگ یہ چاہتے ہیں انقلاب برپا کریں, جب انہیں یہ ریلائز کرا دیا جائے گا کہ یہ تو مجبوری ہے, تو وہ خاموش ہو جائیں گے. ہاں بھائی ہم انقلاب بھی برپا کر لیں گے تب بھی ہم اسی حالت میں رہنے والے ہیں, تو کیا فائدہ. اور ان کی آمرانہ ظالمانہ سیاست میں ان کی یہ مدد کر سکتا ہے. یہ عقیدہ کتنی مدد کر سکتا ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عقیدہ ظالموں کے لیے کتنا مفید اور فائدہ مند ہے. حالانکہ عقلی اور شرعی طور پر ہماری تقدیر کیا ہوتی ہے, خود ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور قضاء و قدر جس کا معنی ہم جبر کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا بس وہی ہے, ہمارے بس کی کچھ نہیں ہے, یہ اس کا بالکل وجود نہیں ہے. ایسا کوئی معنی نہیں ہے قضاء و قدر کے معنی جبر کے ہیں. خدا نے آپ کے لیے پستی رکھی ہے, لیکن جب آپ ترقی کرنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کے لیے پستی رکھی ہے. خدا نے آپ کے لیے کامیابی لکھی ہے, لیکن جب آپ محنت کریں, نہ یہ کہ گھر بیٹھے رہیں. یہ قضاء و قدر کو جبر کہنا چھوڑ دیجئے. الہی قضاء و قدر ہماری حرکات, خواہشات, ارادہ, ایمان, جستجو اور کوشش کے بالکل مطابق ہے. جیسی ہماری کوشش ہوگی وہی قضاء و قدر ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ نے تو ہماری قسمت میں قضاء و قدر میں پہلے لکھ دیا تھا کہ ہم غریبی کی زندگی گزاریں گے. کس نے کہا؟ خدا نے اس شرط پہ لکھا تھا کہ اگر گھر پہ بیٹھے ہوئے گنڈار کی طرح رینگتے رہو گے, ہاتھ پیر ہی نہ چلاؤ گے, تب تمہارے قسمت میں پستی لکھی ہوئی ہے. اگر تم ترقی کرو گے, جیسے وہی صدقے کی مثال آپ سنتے ہوں گے, اللہ نے قضاء و قدر میں ایک انسان کی 50 سال کی عمر رکھی ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عمر گھٹ جائے, یا کوئی ایسا نہ کام نہ کرے جس سے عمر بڑھ جائے. اگر اس نے خدا نے 50 سال لکھی ہے, اب اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عمر گھٹ جائے, رشتہ داری توڑی اپنے رشتہ داروں سے, اب یہ ہے کہ 50 سال کی جیے گا وہ, نہیں, پہلے ہی مر جائے گا. اب یہ مت کہنا کہ قضاء و قدر میں تو 50 سال لکھے ہوئے تھے, کیوں میں پہلے مر گیا فلاں آدمی. نہیں, وہ اس شرط کے ساتھ اس کی ایج وہاں پہ قضاء و قدر میں طے ہوئی تھی 50 سال, کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عمر گھٹے, یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عمر بڑھے. ایک سال کی 50 عمر لکھی ہوئی تھی قضاء و قدر میں مثلا, اور وہ 100 سال جی گیا, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے علم میں کمی تھی. نہیں, خدا نے 50 سال اس کی عمر لکھی تھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عمر بڑھے. مثلا صدقہ دیتا تھا, وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار اچھے رکھتا تھا, تو عمر بڑھے گی, عمر بڑھے گی. تو اس کا مطلب یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے تو ہمارے نصیب میں یہ لکھتا ہے, فیصلہ کر لیا ہے, تو اب ہمیں ہاتھ پیر مار کے کیا فائدہ. یہ نہیں, ایسا کچھ نہیں. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اللہ نے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترقی اسی شرط کے ساتھ رکھی ہو کہ آپ مل جل کر گھر والے ساتھ میں رہیں, تب آپ کو ترقی ملے گی. لیکن آپ نے گھر توڑ دیا, اب آپ کی قسمت میں ترقی نہیں ہے. روایات میں بھی ہے یہ بات کہ بعض ٹائم رزق جو ہے وہ انسانوں کا گروہ میں اترتا ہے, گروہ میں اترتا ہے. مطلب کہ یہ فلاں گھر ہے, اس میں 8 لوگ ہیں, ان کا 8 لوگوں کا ساتھ اترے گا رزق, یہ لکھا ہوا ہے. اب پتہ لگا آپس میں ناراض, ایک شادی ہو گئی کچھ کی,
بیویوں نے ایک دوسرے کے بھائیوں سے بھائیوں کو جدا کر دیا، گھر کو توڑ دیا، اب سارے کے سارے محتاج ہیں، وہ ادھر غریب پھر رہا ہے، وہ ادھر غریب پھر رہا ہے. کیوں؟ رزق ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق، اس گھر کا رزق ساتھ میں لکھا ہوا تھا. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مین وجہ. سمجھ میں آئی؟ جی فاطمہ زہرا، نزہت، جی مونس جی فاطمہ. تو بعض لوگوں کا ریس گروہ میں لکھے جاتے ہیں، یہ روایات میں بھی ہے، لہذا اسی لیے منع کیا گیا گھروں کو نہ توڑنا چاہیے، ورنہ گھر توڑ کے اپنا نقصان پہلے، اپنا تو ہے ہی، ان کا تو ہے ہی، اپنا بھی ہے. بہت لوگ گھر توڑ کے سمجھتے ہیں کہ میں تو کما رہا ہوں، میں تو بہت کما رہا ہوں. خاص کر کے ایسے گھرانوں میں زیادہ ہوتی ہے بات کہ کمانے والا جان بوجھ کے وہ کیا کرتا ہے کہ یار میں ہی کماتا رہتا ہوں، ہر میں کیوں جاتے. کھلاؤں، اور وہی سمجھتا ہے میں کما رہا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں. اسے یہ نہیں پتا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ میری بہنوں کا نصیب ہے، یہ میری بہنوں کے نصیب سے اللہ نے لکھا ہے. جس دن رشتے توڑ کے الگ ہوا اس دن خود بھی محتاج ہو کے بیٹھ گیا. کیا کر لیا؟ اللہ اگر بہنوں کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہی ہے تو کسی اور ذریعے سے دے گا انہیں، لیکن تم نے اپنا نقصان کر لیا انہیں چھوڑ کے. ہوتا ہے بہت سے گھر ایسے ہیں کہ وہ گھر سے الگ ہو کے بڑے کمانے والے تھے، بہت کماتے تھے، پورا پورا گھر چلاتے تھے، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں چلاتا ہوں گھر. وہ یہ بھول گیا کہ میں محنت کر کے چلاتا ضرور ہوں لیکن یہ میرے نصیب جو لکھا ہوا ہے، مجھے تو ترقی مل رہی ہے، میرے ماں بہنوں کے نصیب سے مل رہی ہے ترقی. جس دن ان کا نصیب میرے سے ہٹ جائے گا اس دن میں بھی سڑک پہ آ جاؤں گا. وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. کتنے لوگوں کو تو میں گواہ ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر سے ہٹ کے اپنے آپ پورا پورا گھر چلا رہے تھے، جیسے ہی گھر سے ہٹے سڑک پہ آ گئے، سڑک پہ آ گئے. وہ یہی سوچ رہے، انہوں نے یہ سمجھ رہے کہ میں کر رہا ہوں. کیا پتا آپ بہنوں کے نصیب سے کر رہے ہوں، بھائیوں کے نصیب سے کر رہے ہوں، ماں کے نصیب سے کر رہے ہوں، کیونکہ خدا نے اس گھر کا رزق گروپ میں لکھا ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ جی سوچے کہ بس وہ اللہ نے لکھ دیا ہماری قسمت میں تو اور مجبور ہے ہم تو. نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے سب کچھ. الہی قضاء و قدر جو ہے وہ، اور ہم کب کس چیز سے طے ملی ہوئی ہے، ہماری حرکات خواہشات اس سے اس کے مطابق ہے. جیسے ہماری حرکت ہوں گی، جیسی ہماری خواہشات، ارادہ، ایمان، جستجو، کوشش جیسی ہوگی اس کے مطابق ہوگی. ممکن ہے کہ اگر میں گھر، خدا نے جو ہے وہ میرے لیے ترقی لکھی ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ رہ کر، اب میں اگر الگ ہو جاؤں، میں سڑک پہ آ جاؤں تو یہ نہ کہوں میں تو مجبور ہوں، اللہ نے میری قسمت ہی پھوڑ دی. نہیں، تم نے خود پھوڑی ہے بھائی. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد. یہ سیاسی اسباب تھے، اب نفسیات کے اسباب کل بیان کریں گے.